جی آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز علیش آفیشل میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ، اور ہمیں جوائن کریں ہمارے پروگرام میں بیرسٹر حامد باشانی صاحب، جو کہ سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اور کالمنسٹ ہیں۔ بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو۔ آپ کا شکریہ، تھینک یو۔ میرے پاس سر سوال ایک ہی ہے، ٹاپکس دو ہیں، اور لیکن سوال کیونکہ ایک ہے تو میں آپ کے سامنے بڑھانا چاہتی ہوں سوال دونوں ٹاپکس کے حوالے سے۔ ایک طرف ہم نے یہ دیکھا کہ جو برکس ہے اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی 20 کنٹریز ایسی ہیں کہ جو اس کی ممبرشپ لینا چاہتے ہیں، اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کون سے کنٹریز ہیں اور ان کو شامل کیا جائے گا۔ اس میں بھی پاکستان نہیں شامل ہونے کے لیے، کوئی ممبرشپ نہیں، کوئی انٹرسٹ نہیں، ایسے ہی لگ رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں جو ایس یو ہے وہاں پر یہ میٹنگ ہوئی ہے اس کی ڈیفenس منسٹر کی، اور ڈیفenس منسٹر کی میٹنگ میں سر جو چائنا ہے، گلوان کے بعد پہلی مرتبہ ان کے ڈیفenس منسٹر پہنچے، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور اس کے علاوہ ایران کے ڈیفenس منسٹر بھی وہاں پر، لیکن ہمارے ڈیفenس منسٹر وہاں پر بھی نہیں ہے۔ تو ویسے صاحب، کیا ہم کسی بھی جگہ پر نہیں ہونا چاہتے؟ یہ جو ایشو ہے جی، یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے کہ نارملی اس کے ساتھ ایک بڑا سوال اس لیے جڑ رہا ہے کہ بہت عرصے سے جتنے بھی دانشور حلقے ہیں یا جو اینالسٹ ہیں، جو پولیٹیکل جو چیزوں پہ تبصرے کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ پاکستان اپنی ہسٹری کے سب سے جو ہے بدترین دور سے گزر رہا ہے آئسولیشن کے حوالے سے۔ یعنی آئسولیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر پورے پاکستان کی ہسٹری دیکھیں رائٹ فرام 1947 سے اب تک، تو کوئی ایسا دور نہیں رہا ہے جہاں پاکستان اس طریقے سے بالکل الگ تھلگ، بلکہ دیوار سے لگانا جس کو کہتے ہیں، دیوار سے لگا ہوا ہو۔ تو اس پہ تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں، چونکہ سوائے چین کے باقی کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ جو ہے ان میں یہ گرم جوشی ہے، یا یہ اس طرح کا جو ہے وہ گزشتہ 1-2 سالوں میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ جب آپ کبھی اس طرح کی آئسولیشن کی سچویشن میں چلے جاتے ہیں تو آپ کا جو ہے رویہ، آپ کی جو فارن پالیسی کے جو ٹیکٹسز ہیں، اس کے جو بنیادی جو فنڈامنٹلز ہیں، وہ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے جہاں جہاں آپ سے غلطی ہوئی ہے، یا جہاں جہاں لوگوں کو آپ کے خلاف موقع ملا ہے دوسرے ملکوں کو کوئی پلے کرنے کا، اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے فیس کر کے تو ایک نیا راستہ نکالا جائے تاکہ آئسولیشن سے باہر نکلیں۔ لیکن یہاں یہ ہو رہا ہے، اگر آپ تمام واقعات کو غور سے دیکھیں، لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی آئسولیشن ہے۔ تو وہ ایک نئے تعلقات یا تعلقات میں جو سردموری ہے اس پہ بات کرنے کے بجائے وہ لیکچر دیتے ہیں، اور لیکچر بھی ایسی ایسی چیزوں پہ دیتے ہیں جن کا دنیا میں کوئی جو ہے وہ اب ریلیونٹ نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ بہت ضروری چیزیں ہوں پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے، یا پاکستان کے اندر ایک جو خاص مینٹلٹی ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن دنیا کے لیے یہ کوئی اہم چیز نہیں۔ مثلا باہر جا کے تو وہ اسلامی امہ، اسلاموفوبیا، مسلمان ملکوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، حالانکہ مسلمان ملک جو ہے وہ مست ہو کے تیل کے کنویں میں نہاتے ہیں، پوری دنیا پہ ان کا اثر رسوخ ہے۔ اس وقت دنیا میں 2 بڑے ملک سعودی عربیہ اور کویت جو ہے وہ دنیا کے پہلے 20 موسٹ انفلوئنشل کنٹریز میں جو ہے ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ آرام سے جو ہے وہ چل کر رہے ہیں تیل کے کنویں کے کنارے بیٹھ کے۔ تو ان کو درد کھا رہا ہوتا ہے جی، امت مسلموں کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ اسلامی فوبیا ہو گیا، فلاں ہو گیا، جس کے نتیجے میں اگر یہ کہیں جاتے بھی ہیں تو وہ جو ایک اپرچونٹی ہوتی ہے نا انگیج کرنے کی، ایک گڈ ول کریٹ کرنے کی، اور جو آپ کے درمیان ڈسٹنس بن گیا ہے اس کو جو ہے کم کرنے کی، یہ اس کو اس طرح کی تقریروں اور لیکچر بازی میں جو ہے نا اڑا کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا کہ گزشتہ 3 سال سے اس طرح ہو رہا ہے، اور اس میں جو سپیچز ہیں وہ کئی سال پرانی ایک ہی طریقے سے جو ہے ان کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ لگتا ہے کہ ان کی پالیسی میں کوئی یا تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، یا پھر ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم جو ہے وہ کس کیفیت میں پہنچ گئے۔ ابھی آپ دیکھیں، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا
کہ انڈیا کے حوالے سے تو بہت ہی ایک کروشل ٹائم ہے یہ پاکستان کے نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو ان کے درمیان جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے، تو اس میں اگر آپ کو منسٹر آف ڈیفنس کی سطح پہ وہاں پہ جانے کا موقع ملتا ہے، جس میں آپ کو آنریبل طریقے سے انوائٹ کیا جاتا ہے وداؤٹ اینی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، تو ظاہر ہے آپ اس طرح کی جو اپرچونیٹیز ہیں ان کو اگنور نہیں کر سکتے، چونکہ اس طرح کی اپرچونیٹیز میں زیادہ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ سائیڈ لائن پہ ہوتی ہیں، کہ آپ نے جو ہے وہ کوئی کہیں اور ملک وہاں ہوتے ہیں، کہیں اور آپ کے عام جو ہے منصب جو سیم پورٹ فولیو رکھنے والے منسٹرز ہوتے ہیں، تو اس میں پھر آپ کا ایک جو ہے ان روڈز بنتی ہیں، ایک راستہ کھلتا ہے، اور آپ جو ہے وہ اپنی جو آئسولیشن کی ایک اس میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے آپ باہر نکلتے ہیں۔ اس کے بعد جناب آپ دیکھیں کہ یہ انہوں نے اعلان کر دیا جی کہ ہم ورچولی شرکت کریں گے۔ یہ یعنی جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا ایک ایٹیچیوڈ ہے انٹرنیشنل افیئرز میں، چونکہ انہوں نے چیزوں کو ایک خاص راستے ایک خاص ڈھنگ پہ ڈالا ہوا ہے، تو وہ کسی کانفرنس میں جائیں نہ جائیں انہوں نے وہاں پہ وہ بغیر جائے بھی اپنی ٹرمز اور کنڈیشنز پہ وہاں پہ فیصلے کراتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ نہیں جی ہم آن لائن جو ہے وہ شرکت کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح کی انگیجمنٹ نہیں ہے۔ انہوں نے تو پہلے ہی جو ہے وہ انڈیا کے خلاف ایک تقریر کر کے تو اس کو ایک طریقے سے رول آؤٹ کر دیا کہ ہمارے درمیان کوئی ایون کمیونیکیشن یا ہاتھ ملانے تک بھی نوبت آ سکتی ہے۔ اب جب ان کو یہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم اس میں جا رہے ہیں، اور اس میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم اس کے بیسک بانیوں میں سے ہیں، حالانکہ اس میں جو ہے 3-4 ملک ہیں جن کا کوئی انفلوئنس ہے شنگھائی کوآپریشن کانفرنس میں، اس میں روس ہے، چین ہے یا انڈیا ہے، باقی سارے ملک جو ہیں وہ بے شک جو بھی کلیم کریں لیکن ان کا وہ ویٹ نہیں ہے۔ لیکن بلاول صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم اس میں اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ فورم ہی تقریباً ہمارا بنایا ہوا ہے، تو انڈیا کے ساتھ دیر وڈ بی نتھنگ بائی لیٹرل، یعنی انہوں نے پہلے اس کو رول آؤٹ کر دیا۔ جی لیکن سر جب جانے کی ساری تیاری ہو گئی کہ چلیں جا رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ایک اور ایپیسوڈ جو ہوا وہ آپ کو پتا ہے، یہ ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے جو ہے بڑی ایک دھماکہ دار قسم کی دھانسو قسم کی ان کی پریسر آ گیا۔ پھر اس کے بعد پتا چلا کہ وہ کوئی میٹنگ تھی، ہمیں تو نہیں پتا لیکن کوئی میٹنگ تھی جو انہوں نے انڈیا کی طرف سے کینسل کی گئی، حالانکہ ایس سی او کے علاوہ تو کوئی میٹنگ ہونا ہی نہیں تھی، یہ پہلے ہی کہہ دیا گیا۔ تو سر اسی کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جو چائنا ہے وہ بہت زیادہ اختلاف کے باوجود وہاں پر پہنچا، جیسا کلیش ان کا ہے ان کے بیچ، اور اس میں سر ایک اور جو ان کی جب ملاقات ہوئی تو راج ناتھ سنگھ جو انڈیا کے ہیں انہوں نے ان کو یہ کہا کہ میں آپ کے سامنے بلکہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے وہی رکھے دیتی ہوں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو پیس ہے اس کی بات کی، انہوں نے کہا کہ صرف دہشت گردی نہ ہو اور ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہیں، صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ بارڈر کے آر پار کوئی دہشت گردی نہ ہو۔ دیکھیں جی یہ جو آپ نے کہا نا کہ اس کے باوجود چائنا کا جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ پہنچ گیا، اب یہ اب اس کی صرف انڈیا کے ساتھ نہیں ہے، انٹرنیشنلی آپ یہ چین کی ویل ڈیفائنڈ قسم کی اور ویل اسٹیبلش قسم کی پالیسی ہے کہ ان کا جس ملک کے ساتھ جس قدر بھی کوئی ناخوشگوار قسم کے تعلقات ہیں، سرد موری ہے، ایون کانفلکٹ چل رہا ہے، تو اس کو بھی وہ اس حد تک نہیں لے کے جاتے کہ آپ کے درمیان بات چیت ہی نہیں ہو سکتی، آپ وزٹ ہی نہیں کر سکتے، جس طرح کہ دنیا آ کے یہاں پہ ختم ہو گئی۔ یہ رویہ تو انہوں نے ایون تائیوان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں اپنایا۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے چین کے لیے آج کی ڈیٹ میں اور گزشتہ تقریباً 50 سال میں جو رہا ہے وہ تائیوان ہے، چونکہ وہ ان کے کور کو چیلنج کرتا ہے، کور کو ٹچ کرتا ہے، پوری ایگزسٹنس کو۔ اس کے باوجود آپ ان کا دیکھیں کہ بزنس کی والیوم کیا ہے، وہ کتنی چیزیں تائیوان کو دیتے ہیں اور کتنی چیزیں تائیوان سے لیتے ہیں۔ تو اس کو اگر پاکستان جو ہے وہ چین سے صرف اپنی مرضی کی چیزیں سیکھے تو اس کا تو کوئی پھر فائدہ نہیں ہے نا۔ لیکن سیکھنے کا ایک سب سے بڑا لیسن تو یہ تھا کہ چین کس طرح اس طرح کی چیزوں کو ٹیکل کرتا ہے۔ اب انڈیا کے ساتھ بھی چین کے تعلقات کو بہت زیادہ خوشگوار نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اس وجہ سے کوئی کسی طرح کی بھی جو کمیونیکیشن ہے یا جو کوئی کانفرنسز ہیں، جو مشترکہ فورمز ہیں یا جو الگ الگ فورمز ہیں، اس میں انہوں نے شرکت کی۔
چونکہ آپ کو بار بار ایک اپارچونیٹی ملتی ہے کسی طرح کی کمیونیکیشن کا چینل کھولنے کے لیے، جس میں کہ اس سے پہلے گلوبل ساؤتھ کے حوالے سے کانفرنس ہوئی، اس سے پہلے اور بعد میں کانفرنسز ہوتی رہی، اور اس میں آپ محض اس لیے شریک نہیں ہونا چاہتے کہ جی اس میں انڈیا ہے، تو یہ میں نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو اس دنیا میں کوئی فورم ایسا ملے گا ہی نہیں جس میں انڈیا نہیں ہوگا۔ اب اس میں جس طرح آپ نے پہلا سوال اٹھایا تھا برکس کا، برکس بھی ایک فورم ہے جیسا کہ لوگ جانتے ہیں، جس میں برازیل، رشیا، چائنا، یہ ملا کے تو ایک بہت بڑا فورم بنتا ہے۔ اب ساؤتھ افریقہ بھی اس میں ہے، اور یہ ایک انتہائی پاورفل قسم کا فورم اس لیے ہے کہ یہ جو پہلی جو موسٹ ڈیولپ دنیا ہے، اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو بہت زیادہ فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز رکھنے والے جو ملک ہیں، اور فیوچر کی جو پولیٹیکل اور اکنامک لینڈسکیپ چینج کرنے والے جو ملک ہیں، وہ اس میں شامل ہیں۔ وہ اپنی آبادی، اپنی پروڈکشن، اپنا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، ان چیزوں کے حوالے سے کنسیڈر ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک امپارٹنٹ فورم ہے، اور اس میں جیسا کہ انہوں نے کہا کہ درخواستیں آ رہی ہیں، 20 اپلیکیشنز آ گئی ہیں، لیکن انٹرسٹنگلی اس لسٹ میں پاکستان کا نام نہیں ہے۔ اب اس پہ جو ہے ایک تو اس کا جواز سیدھا سیدھا ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کی اکانومی جس طرح کی جو ہے انسپیکیبل قسم کی سچویشن کا شکار ہے، اور جو ملک جو ہے وہ بینکرپسی اور ڈیفالٹ کے درمیان گھوم رہا ہے، اور جو محض اپنے ڈیٹس پہ جو ہے وہ انٹرسٹ پے کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے ڈے بائی ڈے، ظاہر ہے وہ اس طرح کے کسی فورم سے کلیم بھی نہیں کر سکتا کہ جی آپ ہمیں اس کا حصہ بنائیں، چونکہ اس کے لیے میرٹس ہوتے ہیں۔ اکنامک ڈیولپمنٹ کیا ہے، آپ کے انڈیکیٹرز کیا کہہ رہے ہیں، آئندہ 5 سال میں آپ کی جو ہے وہ کیا پریڈکشنز ہیں کہ آپ کی اکانومی کا سائز، آپ کیا چیزیں پیدا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو ان سب معاملوں میں پہلی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کوالیفائی نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان میں جس کو آپ لیڈرشپ کہتے ہیں، وہ افراد کے مختلف گروہ ہیں جو آپس میں دست و گریباں ہیں۔ آپ کے سامنے جو ہے وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک مل کے دوسرے کو لڑ رہا ہے، کبھی دوسرا اسٹیبلشمنٹ کے کسی حصے کے ساتھ مل کے تیسرے کو لڑ رہا ہے۔ تو وہاں پہ تو ایک انارکی اور ایک کیاس کی سچویشن ہے جس میں کسی کو پتہ ہی نہیں۔ موسٹ آف دی لیڈرشپ سے پوچھیں کہ برکس کیا ہے، ان کو نہیں پتا۔ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ دوسرے کو گرانا کیسے ہے، یا اس کے جو سیکرٹ 3 راز ہیں، مثلا اس کی بیگم کے رشتہ دار کون کون سے ہیں، یا ان رشتہ داروں کے آگے تعلق واسطے والے کون کون سے، ان چیزوں کی معلومات ہے پاکستان کے پالیٹیشینز کے پاس۔ دے ڈونٹ نو وٹ از برکس، اور نہ ان کو اس میں دلچسپی ہے، اور اس ملک کو وہ اس طرح ڈیل کر رہے ہیں جیسے وہ اس کے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور ان کو کوئی امید نہیں ہے کہ اگلے سال یہ ملک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ چونکہ ان کی منصوبہ بندی آپ دیکھیں تو اس میں کہیں بھی 6 مہینے سے زیادہ کی منصوبہ بندی ہے ہی نہیں۔ کوئی پرنٹ آپ مجھے دکھا دیں کہ جی یہ منصوبہ کسی پالیٹیشین نے پیش کیا جس میں آئندہ 5 سال کی کوئی بات ہوگی یا آئندہ 3 سال کی کوئی بات ہوگی۔ 6 مہینے سے زیادہ کا فارمولا نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو جائے گا، تو ہم کس لیے اپنا دماغ جو ہے وہ خراب کریں۔ تو اچھا اس فیصل لیے صاحب، جی سوری ٹو انٹرپٹ یو، یہاں پہ کیا یہ کیونکہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، کیا اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ فورن پالیسی، ڈیفنس پالیسی یہ تو پالیٹیشینز جو ہیں وہ بناتے نہیں، آپ کو پتا ہے اس میں تو ان کا بڑا کم حصہ ہوتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ سر سوال ایک اور بڑا اہم جو ہے، کیونکہ بہت ہی بالکل یہ ایک تازہ ترین خبر ہے جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میں اس وقت میرے پاس ایکسپریس ٹریبیون سامنے کھلا ہوا ہے، جس میں جو چائنا اور انڈیا کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ انڈیا ٹیلز چائنا پیس نیڈیڈ آن بارڈر فار بیٹر ٹائز۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ بھی فرمائیے گا کہ انڈیا اور جو چائنا اس کے بیچ یہ کتنا کس حد تک جو ہے وہ اہمیت ہے، اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی یہی بات ہے، یہی بات ہوگی؟ دیکھیں، یہ اہمیت صرف انڈو چائنا یا پاکستان انڈیا کے درمیان نہیں ہے جی۔ دنیا کے کسی ملک میں جہاں آپ نے کسی دوسرے ملک کے ساتھ بزنس کرنا ہے، انویسٹمنٹ کرنی ہے، یا ایون جسٹ نارمل ریلیشن شپ رکھنی ہے بغیر کسی انویسٹمنٹ یا بزنس کے بھی، وہاں پہ ظاہر ہے کہ سرحدوں پہ لڑائی آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کی فوجیں جو ہے وہ لڑ رہی ہوں اور آپ اوپر سے تعلقات کی پینگیں بڑھا رہے ہوں۔
تو اس کے خلاف جو ہے ایک رد عمل ہوتا ہے عوام کی طرف سے، جس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے. یہ ریکنسائل کرنا پڑتا ہے. جو تضاد ہے یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا اور پاکستان انڈیا کے درمیان اب بھی ہو رہا ہے کہ سرحدوں پہ فوجیں لڑ رہی ہیں اور اوپر سے وہ جو مرضی کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں ابھی جو آئی ایس پی آر نے ایک بات کہی ہے، وہ بہت بڑی کان جو ہے وہ کھول دینے والی بات ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے سٹیٹس دیے ہیں کہ گزشتہ 1 سال کے دوران کتنی جو ہے وہ سرحدی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں ایل او سی پہ. اب ہمیں تو یہ بتایا جاتا رہا ریپیٹڈلی کہ جی سرحد پہ مکمل خاموشی ہے، امن قائم ہو گیا ہے، توپیں خاموش ہیں، فوجیں جو ہے وہ سفید جھنڈے لے کے گھوم رہی ہیں، اور جو ہے قمر جاوید باجوہ صاحب نے بر صغیر میں امن کی جو ہے وہ ایک انیشیٹو کر دیا ہے. تو ابھی ان کو گئے 2 مہینے نہیں ہوئے کہ جو اب اصل سپوک پرسن ہیں ان سب چیزوں کے، انہوں نے تو بالکل اس کے کانٹرری ایک تصویر پیش کر دی، جو وہی پالیسی ریفلیکٹ کرتی ہے جو گزشتہ 70 سال سے چل رہی ہے. اس پالیسی میں کہیں دور دور تک امن کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے، چونکہ اس میں جو شرائط ہیں، ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں، وہی ریٹرک ہے جو آپ گزشتہ نصف صدی سے سن رہے ہیں انہی الفاظ میں کہ جی کشمیر انڈیا کا ٹوٹ انگ نہیں ہے، وہ ان کو جناب واپس کرنا پڑے گا ورنہ امن قائم نہیں ہو سکتا. سرحدوں پہ جو ہے وہ گولہ باری جاری ہے اور یہ جھوٹ ہے کہ وہاں پہ کوئی امن قائم ہو گیا. تو اس کا مطلب کیا آپ ہے کہ آپ گزشتہ 3-4 سالوں سے پاکستان کے عوام کو جو بتا رہے ہیں اور اس تسلسل کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی ہمارا انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ امن قائم ہو گیا ہے. تو ایسی صورت میں تو کہیں بھی تجارت کو آپ چھوڑیں یا جو انویسٹمنٹ ہے اس کو چھوڑیں، آپ نے اگر ایک نیبرلی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے، گڈ ریلیشن شپ جب اس کو آپ کہتے ہیں، تو اس صورت میں تو نہیں چل سکتی. چونکہ اگر آپ کے فوجی مر رہے ہیں یا زخمی ہو رہے ہیں یا ایون گولہ باری ہو رہی ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ امن قائم کریں گے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک کمپلیکس ایشو بن گیا ہے پاکستان انڈیا کے درمیان جو پیس پروسیس ہے. جی ایک جنرل نے 3 مہینے پہلے کیا کہا تھا، اس نے اپنی وہ جو سیکیورٹی کانفرنسز ہیں اس میں کیا کہا تھا. اسی بات کو آپ انٹرنل پالیٹکس میں بھی لا سکتے ہیں کہ جب وہ اعلان کرتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ قصہ ماضی تھا. پھر 3 مہینے پہلے تک ممکن ہے درست ہوا ہو لیکن اب درست نہیں ہے، اور یہ ایک خوفناک سچویشن ہے. ٹھیک. اچھا نیسک، ایک آخری سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ اب یہ تو ڈیفنس منسٹرز کی ہم میٹنگ کی بات کریں نا، تو اس میں تو خواجہ آصف نے یہ پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ ورچولی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، انہوں نے نہیں جانا. حالانکہ دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ وہ گئے ہیں، ایران آیا ہے، سب آئے ہیں، تو ایک چائنا اور اس سے زیادہ تو ہمارے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے جتنا ان کا زیادہ وہ کانفلکٹ ہے بارڈرز کی اگر ہم بات کریں تو وہ نہیں ہوا. لیکن اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سچویشن کے بعد ہمارے فورن منسٹر وہاں پر، ابھی تک تو یہی ہے کہ جائیں گے لیکن کہیں کچھ اور ایسا سچویشن تو نہیں کریٹ ہو جائے گی؟ اور سر بس بتائیے گا کہ کیا ہم جو ہے وہ اگر چائنا کو وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں تو صاف صاف ہی کہتے ہیں. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ رولنگ ایلیٹ جو کہہ رہی ہے یہ ریپیٹڈلی ثابت ہو چکا ہے کہ اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. یہ خود انہوں نے اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کیا ہے کہ وہ بات کچھ اور کرتے ہیں اور حقیقت میں بات کوئی اور ہوتی ہے جو کچھ عرصے بعد پھر باہر آتی ہے، ڈی کلاسیفائی ہوتی ہے کسی نہ کسی شکل میں. اب یہ آپ دیکھیں کہ پیچھے سے لے کے یہ جو ابھی کچھ صحافیوں نے جو انکشافات کیے ہیں باقول ان کے، حالانکہ وہ انکشافات نہیں، یا باجوہ صاحب کی جو سپیچز ہیں اور اس دوران جو سویلین لیڈرشپ ہے اس کے جو بیانات ہیں اور جو حقیقت میں جو ہے وہ اب سچویشن آئی ایس آر پی نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو یہ ایک بات کلیئر ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ آپ کو کیا بتاتے ہیں، جو کہ ان کی باتوں پہ بلیو کرنے کا گنجائش باقی نہیں بچی ہے. ممکن ہے اندر ہی اندر یہ جس کو کہتے ہیں اب بیہائنڈ دا سین کوئی مذاکرات چل رہے ہوں اور وہ کہیں جا کے ریفلیکٹ ہوں، جس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کوئی بھی وزیر خارجہ ہے یا کوئی بھی منسٹر ہے
وہ اپنے آپ کو اینٹی انڈیا ایک پوسچر دے کے تو لوگوں کو بتا رہا ہے، لیکن اندر سے ان کی کمیونیکیشن چل رہی ہو، چونکہ ایسے ہوا ہے تاریخ میں. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے انڈین سب کانٹیننٹ کا کہ حکمران طبقات اور عوام کے درمیان ایک کلیئر قسم کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے آن دا کوشچن آف پیس اینڈ وار، کہ حکمران جو ہے وہ بجائے عوام کو یہ سمجھانے کے کہ وی نیڈ پیس، وہ عوام کو ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ وی نیڈ وار، چونکہ وہ جو پار والا ہے وہ ہمارا بہت بڑا جانی اور خونی دشمن ہے، اور اس کو نیست و نابود کیے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. یہ دنیا کے واحد حکمران ہیں جو اپنے عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ وی ڈونٹ نیڈ پیس بیکاز وی کین ناٹ اچیو پیس اینڈ وی نیڈ وار، چونکہ ہم نے اس دشمن کو نیست و نابود کرنا ہے. تو اس طرح کی جب آپ کی پالیسی ہوگی، ظاہر ہے یہی پالیسی پھر آپ کی جا کے منسٹری آف فارن افیئرز میں ریفلیکٹ ہوتی ہے، جہاں آپ کا وزیر خارجہ جب یہ اعلان کرتا ہے کہ میں انڈیا جا رہا ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ اعلان کرنا بھی ضروری سمجھتا ہے کہ دیر وڈ بی نتھنگ بائیلیٹرل، یعنی میں انڈیا سے کوئی بات نہیں کروں گا. یہ کس کو خوش کرنے والی بات ہے؟ جنگ باز قوتوں کو نا، جو وار مونگرز ہیں آپ کے ملک کے اندر، جو اس طرح کے جن کو حاکش مائنڈ ہے، یہ اس کو خوش کرنے کے لیے ایک سٹیٹمنٹ ہے جو ان نیسیسری ہے، ان وارانٹیڈ ہے اور آؤٹ آف پلیس ہے، کہ آپ جا رہے ہیں ایک دوسرے ملک میں ایز اے ڈپلومیٹک ہیڈ آف اے اسٹیٹ، اور آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ دیر وڈ بی نتھنگ بائیلیٹرل، سو وائی یو آر گوئنگ دیئر؟ ڈونٹ گو دیئر، ڈو اٹ ورچوئلی، جیسے کہ آپ کا جو منسٹر آف ڈیفنس ہے وہ کر رہا ہے. تو یہ بڑی انفارچونیٹ قسم کی بات ہے، ویری انفارچونیٹ. ٹھیک، بیرسٹر حامد باشانی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. آپ کا شکریہ جی، تھینک یو.